بچے، جو بھی شخص بزنس کرنا چاہتا ہے، ایجوکیشن کرنا چاہتا ہے، یا زندگی کے لائف کے جو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ان میں اچیومنٹ چاہتا ہے، بگ اچیومنٹس چاہتا ہے، سکسیسز چاہتا ہے، تو بیٹا سب چیزیں کرنے سے پہلے جو ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ہماری زندگی میں، جو لرننگز ہوتی ہیں، جو ایجوکیشنز ہوتی ہیں، جو ہم اپنی سیلف کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتے ہیں. یہ وہ امپورٹنٹ پارٹ ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے برین کو ٹرین کرتے ہیں، ہمیں تھاٹس دیتے ہیں، سوچنے کی صلاحیت دیتے ہیں، بہتر سوچنے کی صلاحیت دیتے ہیں، اور بہت سارے جو امپیکٹس ہوتے ہیں وہ کریٹ کرتے ہیں ہماری لائف میں، اور بہت سارے پاسبل آپشنز، ویز ہمیں دکھاتے ہیں. تو جو سکسیس سائیکالوجی ہوتی ہے بیٹا، اس سمجھنا میری نظر میں بہت اس کی امپورٹنٹ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کو کرنے سے پہلے اس کی سائیکالوجی کو آپ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، اس کی سائیکالوجی کو آپ سمجھ لیتے ہیں، اور آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ چیز کی سائیکالوجی یہ ہے اور مجھے اس کو سائیکولوجیکلی ہینڈل کرنا ہے، تو آپ کے لیے جو آپ کے 1 to 30 اسٹیپس تک کہ اگر آپ کہتے ہیں نا سکسیس ہے کہ میری ایک اسٹیپ سے میں نے اسٹارٹ کرنا ہے اور 30 نمبر اسٹیپ پہ میری ڈیسٹینیشن ہے، تو بیٹا آپ جب اس سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو سکسیس ہے، ایک تو اس میں اسٹیپس کم ہو سکتے ہیں، آپ کے لیے آپ کو بہتر جو ہے آپشنز مل سکتی ہیں. سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹریک ہوتا ہے نا، آپ جس پہ چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو ایک جو دیکھیں ہم جب جاتے ہیں نا ڈیفرنٹ کنٹریز وزٹ کرتے ہیں، ڈیفرنٹ ایریاز ایون وزٹ کرتے ہیں، تو ہر روڈ جو ہوتا ہے نا اس روڈ کو دیکھ کے چلنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا خراب روڈ ہے تو اس پہ ہم بھاگنا شروع کر دیں گے، اس میں ٹف ہو جاتا ہے ہمارے لیے، رائٹ. تو ہمیں ہماری جو ایک پرسنل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ہماری جو سائیکالوجی ہوتی ہے، وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ تھوڑا سا خراب روڈ ہے، اس پہ آپ نے بچ کے اپنے آپ کو بچا کے احتیاط سے سلو جو ہے آپ نے واک کرنا ہے، اس پہ آپ بھاگ نہیں سکتے، اس پہ آپ بھاگیں گے تو زخمی ہو جائیں گے. اسی طرح سے کچھ ٹریکس ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہماری سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں پہ آپ جو ہے شوز جو ہے اسپورٹس شوز لیں اور بھاگیں، رننگ کریں، نو پرابلم، آپ کے لیے بنایا ہو. تو بیٹا اسی طرح سے آپ نے جب اپنی لائف کی جو بھی آپ کی لائف کے گولز ہیں، آپ نے ان کو اچیو کرنا ہوتا ہے اور ان کی جو ہے ایک بگ سکسیس چاہتے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بیٹا آپ کو اس کی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ مجھے اس سکسیس کے لیے کہاں بھاگنا ہے، کہاں سلو چلنا ہے، اور کہاں جو ہے مجھے ایک میڈیم سپیڈ پہ جانا ہے. تو آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، آپ اپنے برین میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ یہ میرا اوور آل ٹریک کس طرح کا رہے گا، اور پھر آپ کا ایک مائنڈ کے اندر روڈ میپ بھی بن جاتا ہے، اور آپ کو اوور آل ایک امیجنیشن کریٹ ہو جاتی ہے، اور وہ سب چیزیں پھر چلتی ہیں. تو بیٹا سائیکالوجی کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنی سیلف کو سمجھنا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں، آپ کی اپنی پرسنالٹی کس طرح کی ہے، آپ کی اپنی سیلف کس طرح کی ہے. کیا کوئی آپ کو اگر کہیں کوئی کام ہوتا ہے، کچھ کام کروانا پڑتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ جی آپ کو رشوت دینی ہوگی، تو کیا آپ کی پرسنالٹی میں یہ چیز ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو فکر کی بات ہے. اسی طرح سے کیا آپ کی پرسنالٹی لائٹ تو نہیں ہے؟ کیا آپ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے سچے بنتے ہو لیکن حقیقت میں آپ مطلب ایک آپ کو جھوٹ جو ہے آپ کی لائف میں بہت کامن ہو؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے بہت نیک شخصیت بنتے ہوں لیکن اپنے اندر جو ہے آپ وہ ایک بغض، حسد اور بہت ڈس آنیسٹ ہوں؟ بیٹا اپنے آپ کو پہلے آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کس طرح کی ہے. بیٹا یہ فارمولہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے اپنی سیلف کو امپروو نہیں کیا اور آپ نے جو ہے کبھی سکسیزفل ہو گئے. بہت سارے لوگ ہیں، ٹک ٹاکرز کو دیکھیں آپ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی چانس لگتا ہے اور وہ جو وائرل ہو جاتے ہیں اور پھر بن جاتے ہیں، لیکن بیٹا وہ ان کی سکسیس اپنی جگہ ہے. میں جو سکسیس کی بات کر رہا ہوں وہ ایک سسٹینیبل سکسیس ہے،
وہ ایک سائیکولوجیکلی انڈرسٹینڈیبل جو ہے سکسیس ہے. میں اس سکسیس کی بات کر رہا ہوں. میں اس سکسیس کی بات نہیں کر رہا کہ وہ کسی کا چانس لگتا ہے تو وہ جو ہے وہ وائرل ہو جاتا ہے, کسی کا چانس لگتا ہے تو وہ جو ہے سکسیزفل ہو جاتا ہے. بیٹا چانس پہ ہر شخص نہیں جی سکتا, صرف چانس پہ نہیں لائف کو سپینڈ کیا جا سکتا. آپ کو جو ہے ایک انٹینشنل سکسیس کی ضرورت ہوتی ہے, انٹینشن کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے اور بہت پازیٹیولی آپ نے بڑھنا ہوتا ہے. تو بیٹا اس کے لیے آپ کو اپنی سیلف کا سب سے پہلے آئیڈیا ہونا چاہیے. آپ کی سیلف کس طرح کی ہے, آپ کی نیچر کس طرح کی ہے, آپ کا بیہیویئر کس طرح کا ہے, آپ کے انٹرسٹ جو ہیں وہ لوگوں میں کس طرح کے ہیں, آپ لوگوں کو کس طرح سے جو ہے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, آپ لوگوں کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں, کیا آپ لوگوں کے بارے میں کچھ حسد تو نہیں کرتے, کیا آپ لوگوں کے بارے میں کوئی برائی تو نہیں سوچتے, کیا آپ لوگوں کو کوئی نقصان پہنچنے کا ارادہ تو نہیں رکھتے. تو بیٹا یہ اوورآل یہ وہ پوائنٹس ہوتے ہیں, ویک پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو آپ نے ریپلیس کرنا ہوتا ہے اپنی اسٹرینتھس کے ساتھ. آپ کی پرسنل برانڈنگ کی بہت یہ امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے. سکسیس ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی جس طرح کی بھی ہے آپ آگے چلیں گے اور آپ بن جائیں گے. آپ بن بھی سکتے ہیں, نو ڈاؤٹ کہ اللہ بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا تو کنیکشن ہر بندے کے ساتھ ہے نا, تو اللہ کی ذات تو کامیاب کر دیتی ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو سسٹینیبل آپ نے بنانا ہے. تو اس کو سسٹینیبل بنانا, اس کے لیے آپ کو اس کی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. اس کی سائیکالوجی آپ کو یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کے ساتھ ڈس آنیسٹ ہیں, آنیسٹ نہیں ہیں, تو آپ دنیا کے ساتھ کبھی آنیسٹ نہیں ہو سکتے. جو شخص اپنے آپ کے ساتھ آنیسٹ نہیں ہے تو وہ دنیا کے ساتھ جب آنیسٹ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, وہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کریں گے, آپ لوگوں کے ساتھ کوئی جو ہے پرومس کریں گے, آپ لوگوں کے ساتھ کسی چیز میں سٹارٹ کریں گے اور بعد میں آپ کسی جگہ پہ جا کے ان کو ریفیوز کر دیں گے, کسی جگہ پہ جا کے بہانہ لگا کے نکل آئیں گے. تو یہ آپ کی نیچر کا پارٹ ہے. آپ کو نہیں پتہ چلے گا, لیکن آہستہ آہستہ آپ کی جو یہ آپ کی اندر کی جو سیلف ہے نا, آپ کا جو انر ورلڈ ہے, جس کی بیس پہ آپ اپنا آؤٹر ورلڈ, اپنی ریئلٹی جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک جو سسٹم ہے اس کے تھرو ایک کریٹ ہو رہی ہے اللہ کے حکم سے. تو وہ ریئلٹی کیا کر رہی ہے, وہ ریئلٹی آپ کے جو اندر کا انسان ہے اس کو باہر شو کروانے شروع کر دے گی لوگوں کو. اگر آپ کے اندر برائی ہے تو وہ لوگوں کو آٹومیٹیکلی نظر آنی شروع ہو جائے گی. آپ جتنے مرضی اچھے انسان لوگوں کے سامنے بنے ہوں, ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کی اندر کی جو آپ کے اندر جو چیزیں چھپی ہیں نا وہ آٹومیٹیکلی جو ہے لوگوں کے سامنے نظر آنی شروع ہو جائیں گی. ایک مس کمیونیکیشن ہوگی, لوگوں کو پتہ چلے گا یار یہ تو بندہ اس طرح کی ہے, بندی اس طرح کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے سب سے پہلی امپروومنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کے ساتھ آنیسٹ ہونا ہوتا ہے, آپ نے اپنے آپ کے ساتھ بہت کمیٹیڈ ہونا ہوتا ہے. آپ کو اپنے برین کو ان پازیٹیو چیزوں پہ ٹریننگ دینی ہوتی ہے. آپ کو ایک پرسنل برانڈنگ کی طرف جانا ہوتا ہے, آپ کو اپنی پرسنل برانڈنگ کرنی ہوتی ہے. سکسیس کو اچیو کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا مشکل انسان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے, اپنی پرسنالٹی کو بنانا ہوتا ہے. اور یہ پرسنالٹی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی, اس کی چمک لوگ خود دیکھتے ہیں. یا جو ہے اپنے آپ کے اندر جو ہے مطلب لائر ہیں اور آپ نے کوئی 10,000 بیماریاں پالی ہوئی ہیں اپنے اندر, تو لوگ آپ کی چمک میں نہیں آئیں گے. وہ شائن کبھی بھی آپ کو آپ کی آؤٹر ورلڈ میں نا, جو آپ کی اندر کی جو ایک چھپی ہوئی جو ڈارکنیس ہے نا, وہی ریفلیکٹ ہوگی آپ کے آؤٹر ورلڈ میں, آپ کی اس دنیا میں نا وہی ریفلیکٹ ہونی ہے. آپ جیسے مرضی بن جائیں, لیکن حقیقتاً کیا ہوگا کہ لوگوں کو اصل چہرہ آپ کا وہی نظر آئے گا جو آپ کے اندر کا ہے, آپ کے من کا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے من جو ہے وہ آپ کا جو ہے اس میں 10,000 بیماری ہوں اور باہر آپ جو ہے لوگوں کو شو کروائیں میں بہت نیک ہوں, بہت اچھا ہوں. ایسا نہیں ہوگا. لوگوں کی جو دل ہے نا, کیونکہ دیکھیں ریفلیکشن جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی کریٹ کی ہوئی ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے. تو جیسے انسان نے اپنے آپ کو اندر سے کریٹ کیا ہوتا ہے نا, اور وہ کسی اچھی انوائرمنٹ میں جا کے شو کرواتا ہے, تو وہ باقی کی جو انوائرمنٹل لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ایک جو انوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ ویسی جو بات کر رہا ہے اس کی میچ نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں ڈال دیتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ انوائرمنٹ میں چیز ڈالی ہوتی ہے. تو انوائرمنٹ جو ہے نا وہ پوری جج کر لیتی ہے بندہ پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے, منٹس میں وہ جج کر لیتی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اپنے اندر کی ڈارکنیس کو ختم کرنا ہوتا ہے. آپ یہ ایک انتہائی مشکل ہوتا ہے.
کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو کئی طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان میں مبتلا کیا ہوتا ہے. یہ آپ نے جس میں اپنے آپ کو کنورٹ کیا ہوتا ہے, اپنے اندر اتنی ڈارکنیس, اپنے اندر اتنی جو ہے اپنے آپ کو لائر بنایا ہوتا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا آپ نے اپنی پرسنالٹی میں کام کیے ہوتے ہیں. آپ ایک انتہائی زخمی ہوتے ہیں, آپ انتہائی اسپوائل کیا ہوتا ہے آپ نے اپنی پرسنالٹی کو. تو کبھی بھی آپ یہ سوچیں گے کہ میں آگے جا کے سکسیزفل ہو جاؤں گا, تو سکسیزفل آپ کی جو سکسیز کی بیس ہے نا وہ دیکھیں جھوٹ ہے. آپ کی سکسیز کی بیس جو ہوگی وہ کیا ہوگی, وہ نیگیٹو تھنگس ہوں گی. اور جس بھی سکسیز کی بیس نیگیٹو ہو, وہ ٹاور آپ جتنا مرضی بڑا اوپر لے جائیں, ایشو نہیں ہے, آپ سکسیزفل ہو جائیں گے. لیکن بیٹا جھٹکا لگے گا, وہ سسٹینیبل نہیں رہے گا. ایک شوق آنا ہے, اللہ کی طرف سے آنا ہے. بیکاز پتہ ہے کیا ہے, آپ کی جو بیس ہے نا, آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ نیگیٹو ہے. اگر وہ نیگیٹو ہے اور آپ نے اس کے اوپر جو ہے اس کی بیس پہ آگے ایک ٹاور بنا لیا, آپ سکسیزفل ہوتے گئے ہیں, تو اس میں اینڈ کیا ہوگا؟ اینڈ یہ ہوگا کہ جیسے جیسے آپ سکسیز کی جو ہوں گی نا فیزز, فار ایگزامپل ایک سکسیز اچیو کی, پھر اب اس سے آگے ایک اور بزنس بنایا, پھر اس سے آگے اور ایک اور بنایا. اب بناتے آپ نے ایک ٹاور کھڑا کر لیا. اب جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے نا, ویسے ویسے آپ کے اندر کی جو یہ ڈارکنیس ہے نا, یہ ختم نہیں ہوگی, یہ مزید بڑھتی جائے گی. یہ ایک ٹائم آئے گا کہ کرمنل اور ٹیرر ایکٹیویٹیز میں بھی آپ کو لے کے جا سکتا ہے. یعنی کہ یہ اتنی ڈینجر چیز ہے کہ انسان کو اپنے ملک اور جو ہے لوگوں کے خلاف ایک ظالم ترین انسان بھی بنا سکتی ہے. تو بیٹا اس لیے آپ کو اچھا, جب انسان اس لیول پہ چلا جاتا ہے نا اور اپنی ڈارکنیس کے ساتھ سکسیس حاصل کر لیتا ہے, تو ہوتا کیا ہے, پھر اللہ کی طرف سے اس کی فیور میں نہیں, اس کے خلاف کن آتا ہے. پھر جب اللہ کی طرف سے اس کی اگینسٹ کن آتا ہے نا, پھر وہ یا کہاروں کو دیکھتا ہے, اور بیٹا وہ ایک شوق لگتا ہے, ایک چھوٹا سا جھٹکا, شاید وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں کہ میں تو بادشاہ بن گیا ہوں, مجھے تو کوئی ہلا نہیں سکتا. بیٹا ایک چھوٹا سا جھٹکا لگتا ہے. آپ نے جتنی مرضی اپنی ایکسپینشن کی ہو, آپ نے جتنی مرضی اپنی رائزنگ کی ہو, آپ جتنے مرضی جو ہے ٹائکون بن گئے ہوں, صرف ایک کون آنا ہے بیٹا. اور اس کون کے بعد پتہ ہے کیا ہونا ہے, آپ کو نہ بزنس ملنا ہے, نہ آپ نے نظر آنا ہے, نہ آپ کے ارد گرد کی جو انوائرمنٹس کریٹ ہوئی ہیں, جو لوگ آپ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں, وہ بھی نہیں آپ کو ملنے. انہوں نے جو آپ کی فیور میں ہے نا بیٹا, وہ آپ کو گالیاں دیں گے اس ٹائم پہ, کیونکہ دنیا جو ہے کیونکہ آپ نے دنیا سے دل لگایا ہوا تھا, آپ نے اس دنیا کو دنیا کے لیے کمایا ہوا تھا. تو بیٹا اس لیے آپ کی جو سیلف ریفلیکشن ہوتی ہے نا, آپ کی جو سکسیس سائیکولوجی ہوتی ہے نا, وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اپنے من, اپنے انر ورلڈ کو صاف کریں, اپنی پرسنل برانڈنگ پہ کام کریں. اور وہ پرسنل برانڈنگ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کرنی, وہ آپ نے اللہ کے ساتھ ایک اسٹرانگ کنیکشن بنانا ہے. آپ نے اللہ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کرنی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں جھوٹ نہیں بولوں گی. اپنے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کرنی ہے. آپ نے یہ کمٹمنٹ کرنی ہے کہ میری انوائرمنٹس, میرے لوگ, سب چیزیں بعد میں ہیں, میرا اللہ میرے لیے پہلے ہے, اور میں ہر چیز کو, ہر رشتے کو بعد میں رکھتا ہوں. بیٹا یہ آپ نے جو ہے صرف ایسا نہیں ہے کہ جو ہم نے سن لیا ہے, بے شک وہ پہلے ہے, لیکن اس کو ہم اپنی زندگی میں ویسے امپلیمنٹ نہیں کر رہے. بیٹا آپ نے اپنی زندگی میں اس کو پہلے امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ نے کہنا ہے کہ اللہ پہلے ہے, میں نے یہ کمٹمنٹ اللہ کے لیے کی ہے. آپ کو آپ کا کوئی اپنا کوئی فرینڈ کہتا ہے کہ بھئی ایسے کرو, یہ چلو کوئی کام ہو رہا ہے, اس کو تھوڑے سے پیسے دے دو, کام ہو جائے گا. آپ نے کہا نہیں, آپ نے کہنا نہیں, میں اپنے آپ کے ساتھ کمیٹیڈ ہوں, میں اپنے آپ کو اس کے لیے چینج نہیں کروں گا, مجھے میرا اللہ راستہ دے دے گا. اور بیٹا وہ راستہ مل بھی جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کے ساتھ دل لگا لیا. اللہ آپ کو اطمینان دے دیتا ہے, اللہ آپ کے ذہن میں, دل میں سکون ڈال دیتا ہے. تو اس لیے بیٹا جو سکسیس سائیکولوجی میرے نزدیک ہے, جو میری انڈرسٹینڈنگ پہ ہے, جو میرے ایکسپیرینسز اور ڈفرینٹ جو میں پروجیکٹ مینجمنٹ, یہ جو میری ایک پریکٹیکل لرننگ گزری ہے لاسٹ فیز, اور اوور آل جو میں نے چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں بیٹا, جو میری پرسنل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ مجھے یہی بتاتی ہے کہ جو سکسیس سائیکولوجی ہے وہ آپ کے انر ورلڈ سے اسٹارٹ ہوتی ہے, آپ کی اندر کی دنیا سے اسٹارٹ ہوتی ہے, آپ کے اپنے برین سے, آپ کی اپنی جو پرسنل ہیبٹس ہیں, آپ کی ایڈکشنز ہیں, آپ کے ایجوکیشنل سٹائلز ہیں, آپ کی اپنی پرسنل لیڈرشپ کوالٹیز ہیں, وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. آپ جب اپنے آپ کو امپروو کر لیتے ہیں, آپ کا جو ویژن ہے وہ اگر اللہ کی ذات کے ساتھ کنیکٹ ہی نہیں ہے, آپ ایک دنیا میں جا کے شاپ بنا رہے ہیں, بزنس بنا رہے ہیں, اور وہ بزنس کا آپ کو ویژن یہ ہے کہ میں 35 کروڑ کما لوں, 50 ارب بنا لوں, تو بیٹا وہ ویژن نہیں ہے. اس ویژن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس ویژن میں آپ یہ کہیں گے 50 ارب کما لوں اور کوئی ایک دو جو ہے میں جو کوئی یتیم خانہ ہے وہ کھول لوں گا,
या किसी चैरिटीज़ को हेल्प आउट कर दूंगा। बेटा विज़न वो नहीं है। विज़न की बेस जो होती है ना, आपकी इंटेंशन होती है और वो पॉजिटिव होती है। और वो पॉजिटिव इंटेंशन बनाने से पहले आपको बेटा सबसे पहले अपने आप को साफ़ करना होता है, अपने मन को, अपने दिल को साफ़ करना होता है। बेटा वो लीडरशिप की क्वालिटीज़ को अडॉप्ट करना होता है। आपने अपने ब्रेन को ट्रेन करके बताना होता है कि आई एम नॉट लायर, आई एम नॉट अ लायर, आई एम नॉट अ डिसऑनेस्ट पर्सन, राइट। तो आपने अपने आप को, जब अपनी इनर वर्ल्ड को आप ट्रेन करते हैं, आप अपने आप के अंदर जो है सक्सेस को प्रिपेयर करते हैं, अपने अंदर जो है अपने आप को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं बेटा, और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। फिर आप जब सक्सेस के ऊपर चलते हैं, फिर आप अल्लाह का करम देखते हैं अपनी लाइफ में। फिर आप देखते हैं कि जब आपने अल्लाह के लिए बुराइयों को छोड़ दिया और आप अल्लाह के लिए जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इस बिज़नेस को आपने अंडरस्टैंड किया है, और ये बिज़नेस आपका बाद में है। ये बिज़नेस जो एक वो कि भी टाइम इज़ मनी, तो टाइम इज़ नॉट मनी बेटा, टाइम इज़ नॉट मनी। आपकी ये जो आपकी थॉट्स में डाल दिए गए ना कि टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ नॉट मनी बेटा, टाइम इज़ ब्लेसिंग। अगर वक्त को आप समझना है तो वक्त को आपने अल्लाह की तरफ से समझना है, आपने बिज़नेस की तरफ से नहीं समझना। जब आपकी प्रायोरिटी ये होगी कि टाइम इज़ मनी, तो फिर आप क्या करेंगे, आपके लिए ब्लेसिंग, टाइम इज़ नॉट ब्लेसिंग रह जाएगा, आपके लिए वो रहमत नहीं होगा, आपके लिए वो एक प्रॉब्लम बन जाएगा। तो आपने टाइम इज़ ब्लेसिंग के फार्मूला अडॉप्ट करना है, आपने टाइम इज़ मनी का फार्मूला अडॉप्ट नहीं करना, आपने उसका एटीट्यूड अडॉप्ट नहीं करना, आपने उसकी थॉट को अपने जो है ब्रेन को नहीं देना। आपने टाइम इज़ ब्लेसिंग को जो है करना है। अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को जब आप एक बार बना लेते हैं, तो बेटा जो सक्सेस साइकोलॉजी है बेटा वो यही कहती है कि जो सक्सेस है वो आपके दिमाग से शुरू होती है, वो आपके ब्रेन से शुरू होती है। तो जब आप अपने आप को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, अपने आप से तो नेस्ट होने में कितना टाइम लगता है यार, अपनी वीकनेस को देखने में कितना टाइम लगता है। लिख लें एक पेपर पे, 10 मिनट का फार्मूला है, 10 मिनट लगने हैं यार। एक कॉपी, एक छोटा नोटबुक लें, उस पर अपनी प्रॉब्लम्स, बुराइयाँ लिख लें कि भाई मेरे अंदर ये चीज़ है, मुझे चेंज करनी है। आप वो लिख के तो देखें, आपको पहला स्टेप हो जाएगा आपकी सक्सेस के जो है के लिए। आप जैसे ही वो लिख लेते हैं और उसके बाद आप अपने आप के साथ कमिटमेंट कर लेते हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कि या अल्लाह पाक, आज से पहले मैं जैसा भी था, मैं जो भी मेरे अंदर बुराई थी, मुझे जो याद आई मैंने लिख ली हैं, तो मुझे मज़ीद इल्म अता फरमा कि मैं उन चीज़ों को भी लिख लूँ जो मेरे अंदर अच्छी नहीं हैं। और उसके बाद मैं तौबा करता हूँ। बेटा तौबा करने पे कितना टाइम लगता है, आपके 2 लफ्ज़ ही निकले हैं उस ज़ुबान से, और सिर्फ नीयत के साथ। और वो तौबा इस तरह की कि आपने कभी भी उसमें ऐसा नहीं करना कि आप जो है उस पे से बैकआउट हो गए। जिस दिन बैकआउट होंगे बेटा, वहीं पे ला के अल्लाह की ज़ात आपको फेंक देंगी, बल्कि वर्स्ट होगा। तो इसलिए आपने वो चीज़ नहीं करनी। तो आप वहाँ पे तौबा करें। तौबा करने के बाद अपनी लाइफ को दोबारा जो है इम्प्रूव करें। अब आप जब तौबा कर लेंगे ना, आपने किसी से बात कर रहे होंगे, तो वो चीज़ ना आपको बार बार आएगी, बार बार कि झूठ बोल लेते हैं यार, यहाँ पे थोड़ा सा झूठ बोल के काम चला देते हैं। लेकिन आपके दिल को पता होगा कि मैंने अल्लाह के लिए ये चीज़ को छोड़ा है, तो फिर क्या होगा कि आपका दिल आपकी याद करना शुरू कर देगा, नहीं ये नहीं करना। फिर आप हर अमल से ना आहिस्ता आहिस्ता हर जो नेगेटिव चीज़ होगी उससे पीछे हटना शुरू होंगे। अच्छा बेटा, ये वो जर्नी होगी, ये वो स्टेप्स होंगे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के। जैसे ही आप उन चीज़ों से पीछे हटना शुरू होंगे ना बेटा, आपके अंदर की जो शाइन खो गई होती है ना, आपका दिल काला हो गया होता है बुराइयों की वजह से, या आपकी इन्वायरमेंट की वजह से, या जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हर इंसान की, कोई भी इंसान गुनाहों से पाक नहीं हो सकता, ना मैं हूँ, ना आप है, ना कोई और है। हर इंसान अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश करता रहता है। तो जब आप बेटा जैसे स्टेप लेंगे ना इस चीज़ में, और फिर आप देखना कि वो लोग जो आपको देखते भी नहीं थे, जिनसे आप कहते थे कि बेटा उनको आपकी चमक नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो आपको ज़रूरत नहीं होगी कि आप उन्हें कहें कि जी वो आपको फॉलो करें। आप कुछ ही वक्त गुजरेगा, आप देखेंगे कि वो लोग आपको खुद फॉलो करना स्टार्ट कर लें। आपकी जो शाइन होगी ना बेटा, जो आपकी एक अट्रैक्शन होगी, वो एक मैजिकल अट्रैक्शन बन जाएगी। बिकॉज़ आपने अपना जो रिश्ता है ना उसको प्योर कर लिया अल्लाह के साथ, आपने उस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब आपका विज़न भी उस कनेक्शन के लिए आगे जाएगा, समझ रहे हैं आप। अब आपका विज़न जो होगा ना,
اب وہ دنیا کے لیے نہیں ہوگا کہ 50 ارب کمانے ہیں، اب وہ ویژن ہوگا کہ 50 ارب کمانے ہیں اور مجھے دنیا کے لیے، مجھے اللہ کے لیے کام کرنا ہے، اور مجھے جو ہے اپنی زندگی بھی بنانی ہے، اپنی اچھی زندگی بھی جینی ہے، لیکن مجھے جو ہے اپنے اللہ کے لیے بھی کام کرنا ہے۔ تو میری فرسٹ پرائورٹی میرا اللہ ہے، سیکنڈ پرائورٹی میری اپنی پرسنل، جو اللہ نے مجھے جو بھی ایک وشز دی ہوئی ہیں میں وہ پوری کروں گا اپنی، یا کروں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو بیٹا جب آپ کا ویژن آپ کے اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے نا، تو بیٹا پھر آپ کو آپ کی سکسیس کے لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر اللہ آپ کے کام بنانا شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ آپ کو روزگار دینا شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ آپ کی جو بلاکیجز ہوتی ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے، پھر اللہ آپ کو جو ان سے راستہ دکھانا شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ آپ کے پاس لوگ بھیجنے شروع کر دیتا ہے، آپ کے پاس انویٹیشنز آنے شروع ہو جاتی ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں لگتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ آخرکار میں وہ شخص ہوں جو کسی سے بات کرتا تھا تو لوگ میری برائی کرتے تھے، لیکن آج جب میں نے اپنے آپ کو چینج کیا اور میں نے اپنی پرسنل برانڈنگ پہ کام کیا ہے اور اس سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ سکسیس کی جو سائیکالوجی ہے وہ میرا انر ورلڈ ہے، مجھے اپنے آپ کو پانا ہے، جو میں اپنے آپ کو صاف کر لوں گا، میرے جو دل میں ہوگا وہی ریفلیکٹ ہو کے باہر شو ہونا ہے اللہ کے حکم سے، اس کی کرم سے، اور پلس یہ ہوگا کہ میرے ساتھ اللہ کا وہ ایک جو نظام ہے، جو کنیکشن ہے وہ اسٹرانگ ہوگا، تو یہ ایک میجیکل جو ہے ریفلیکشن بنے گی، دنیا میں ایک اٹریکشن بننے شروع ہو جائے گی، دنیا جو ہے وہ فالو بیک کرنے شروع کر دے گی، میرے جو معاملات ہیں اب اچھا اس میں نا ایک اور بھی چیز ہے، آپ کی جو سکسیس میں جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں نا 1 to 30 اسٹیپ کے اگر سکسیس ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سٹاپرز آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ جو سٹاپرز ہوتے ہیں نا، یہ جو بلاکرز ہوتے ہیں جو آپ کو بلاک کرنے آتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نا آزمائش ہوتی ہے۔ اچھا اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں نا اللہ آپ کو کچھ وقت کے لیے پوز دے کے نا ریکنسٹرکٹ کرتا ہے اور مزید اسٹرانگ لیڈرشپ کوالٹیز اور نالج عطا کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر نا آپ کی جو سکسیس ہوتی ہے نا مزید سسٹینیبل، اور مزید جو سکسیس کی ویریشنز ہوتی ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ اس میں ایڈ کر دیتا ہے، تو آپ کے لیے جو آپ کی لائف ہوتی ہے نا وہ مزید جو ہے خوبصورت، آسان اور کرم والی ہوتی ہے، اور آپ کو ایک فکر نہیں رہتی، وہ فکر یہ نہیں رہتی کہ میں دین کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا، میں جو ہے جو انسان کا ایک مقصد ہے آنے کا، میں اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا۔ بیٹا آپ کا پورا راستہ ہی جو ان سے ہے وہ دین کے لیے ہے۔ آپ یہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جب آپ نے ان چیزوں سے توبہ کی اور اپنی انٹینشن کو پازیٹیو انٹینشن بنایا اور برائی کو برائی کہنا سیکھا، اور برائی کا لاکھ لوگ کہہ لیں کہ کرو، آپ نے کہا نہیں میں نے نہیں کرنا، میں اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتا، بیکوز اگر میں نے چینج کیا، میں نے اپنی سیلف پہ محنت کی ہے، میں نے اپنے برین کو ٹریننگ دی ہے، میں نے برین کو یہ انوائرمنٹ دی ہے کہ بھئی میں اس طرح کا شخص ہوں کہ جو کسی کے کو دھوکہ نہیں دیتا، میں اس طرح کا شخص ہوں جو جھوٹ نہیں بولتا، میں اس طرح کا شخص ہوں کہ جو کسی کے ساتھ فراڈ، دھوکہ، اسکیم نہیں کرتا، میں اس طرح کا شخص ہوں جو کسی کے ساتھ ڈس آنیسٹ نہیں ہوتا، میں اس طرح کا شخص ہوں کہ جو کسی کو جو ہے اسکیم نہیں کرتا، میں اس طرح کا شخص ہوں کہ جو کسی کے جو ہے کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو جب آپ اپنے برین کو آپ نے ٹرین کر دیا اور برین کو ٹریننگ دے دی، تو برین آپ کا جب ایک ٹریننگ سے گزر جاتا ہے اور آپ کی وہ ٹریننگ ہو جاتی ہے، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس میں، آپ کو تھوڑا سا کچھ دن کا ہوتا ہے، 30-40 دن کہہ لیں آپ، جب وہ آپ کا گزر جاتا ہے نا اس پریکٹس کے اوپر سے، آپ اپنے آپ کو ریڈی کر لیتے ہیں، بالکل جو ہے کنورٹ کر لیتے ہیں، چینج کر لیتے ہیں، ٹرانسفارم کر لیتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو برین ہوتا ہے نا بیٹا، جیسے آپ نے اس کو ٹرین کیا ہوتا ہے نا، پہلے آپ فار ایگزامپل ایک لائر پرسنالٹی تھی تو وہ آپ کو جھوٹ کی آئیڈیا دیتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ جھوٹ بولو، وہ بولو، لیکن جب آپ نے چینج کیا، توبہ کی، اور آپ نے سکسیس سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کیا، اور اس کے بعد آپ نے پازیٹیو تھنکنگ میں آپ آ گئے اور اپنے برین کو آپ نے کہا کہ میں اس طرح کا شخص ہوں، آپ نے اس کو امپروو کر دیا، آپ نے اس کو نیو پیٹرن پہ اپڈیٹ کر دیا، آپ نے اس کو نیو تھاٹس پہ اپڈیٹ کر دیا، آپ نے اس کو ایک نئی میموری دے دی، آپ نے اس کو ایک جو ہے اوور آل ایک بیٹر ورژن میں کنورٹ کر دیا اپنے برین کو۔ اب کیا ہوگا، اب وہ آپ کو آئیڈیاز بھی پازیٹیو دے گا، تھاٹس بھی پازیٹیو آئیں گی، اور آپ کی جو ایک ریئلٹی میں آپ کو جو انوائرمنٹ میں لوگ ملیں گے نا، وہ آپ کی انوائرمنٹ بھی ویسے ہی اچھے لوگوں کے ساتھ کنورٹ ہونی شروع ہو جائے گی، آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو آپ کو مزید پازیٹیوٹی دیں، جو آپ سے لیں اور آپ کو بھی پازیٹیو جو ہے ایک پازیٹیوٹی دیں، تو اس طرح سے آپ کی جو ایک انوائرمنٹ ہے بیٹا وہ پوری چینج ہو جائے گی۔ تو بیٹا سائیکالوجی ہے بیٹا، جو سکسیس سائیکالوجی ہے وہ بیٹا آپ کے انر ورلڈ سے سٹارٹ ہوتی ہے، وہ آپ کی آؤٹر ورلڈ سے سٹارٹ نہیں ہوتی، وہ دنیا کے اس سکسیس سے سٹارٹ نہیں ہوتی کہ اس کو دیکھیں تو یہ کر لیں، اس نے اس کو دیکھا تو یہ کر لیں، اس کو دیکھا تو یہ کر لیں، اس کو دیکھا تو یہ کر لیں۔ نہیں بیٹا، لوگوں پہ کب تک ڈیپینڈ کریں گے؟ آخرکار آپ کی زندگی ہے، ویسے تو لائف کا کوئی ایک سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں ہے، لیکن چلیں ایزیوم کر لیتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو آگے 20 سال، 30 سال، 50 سال، یہ 100 سال کی عمر دے دی ہے، تو بیٹا کیا آپ
آپ کی جتنی بھی زیادہ عمر ہے انشاءاللہ، تو کیا آپ اپنی پوری زندگی آپ کیا اپنے برین کو اس پیٹرن کے اوپر رکھیں گے؟ کیا آپ اپنے برین کو اسی چیز پہ چلاتے رہیں گے؟ کیا آپ اپنی پرسنالٹی کو اسی طرح سے جو ہے رکھیں گے کہ آپ نے جو ہے اس طرح سے جو ہے لوگوں پہ ڈپینڈ رہنا ہے؟ آخر کار کب تک لوگوں پہ ڈپینڈ رہیں گے؟ آخر کار کب تک لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول کے ان سے چیز حاصل کرتے رہیں گے؟ آخر کار کب تک لوگوں کو جو ہے وہ ایک دھوکہ دیتے رہیں گے؟ آخر کار کب تک جو ہے وہ ایک اپنی مائنڈ سیٹ کو اس طرح سے بنا کے رکھیں گے؟ تو اس کے لیے بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے انر ورلڈ میں کام کرنا ہوتا ہے. جیسے آپ کا ایک انر ورلڈ آپ اپنا برین کو امپروو کر لیتے ہیں اور ایک پازیٹیو ٹریننگ دے دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی جو لائف ہے ایک بیٹر ٹریک پہ چلتی ہے، اور پھر جو آپ کی سکسیس ہوتی ہے اس میں آپ کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے.